بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم حضرات، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ بقرہ کی 4 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اہل کتاب یہود و نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اچھی طرح جانتے تھے، اچھی طرح پہچانتے تھے کہ یہ آخری رسول ہیں، برحق نبی ہیں، اور جو تعلیمات آپ پیش کر رہے ہیں وہ برحق تعلیمات ہیں، برحق احکامات ہیں، ان کو جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیتوں کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی تھی، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی یہود و نصارہ، وہ لوگ حق کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، آپ کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ بچوں کے پہچاننے میں آدمی غلطی نہیں کرتا، اسی طرح یہ لوگ حق کو پہچانتے ہیں، آپ کو پہچانتے ہیں، آپ کی تعلیمات کو جانتے ہیں کہ برحق تعلیمات ہیں، آپ برحق نبی ہیں، اس کے باوجود وہ لوگ چھپاتے ہیں، اس کے باوجود وہ اس کو ظاہر نہیں کرتے۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ لوگ جو حق کو چھپا رہے ہیں، ظاہر ہونے کے بعد ان کی کتابوں میں ہم نے بیان کر دیا ہے، ان کو بیان کرنے کے بعد حق کو اور آپ کے پاس جو تعلیمات ہیں ان کو چھپاتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے اللہ کی لعنت ہے۔ ان لوگوں کے لیے لعنت کرنے والوں کی دنیا بھر میں جتنی مخلوقات ہیں، انسان، جنات، دیگر مخلوقات، ان سب کی ان پر لعنت ہے اللہ کی، جو لوگ حق کو چھپا رہے ہیں۔ اللہ ان آیتوں کے اندر ان کے لیے وعید بیان فرما رہے ہیں، ان کو ڈرا اور دھمکا رہے ہیں، دیکھو تم پر میری بھی لعنت ہے، انسانوں کی لعنت ہے، جنات کی لعنت ہے، ساری مخلوق کی لعنت تم پر ہے۔ ان الذین یکتمون، جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزلنا، ان دلائل کو اور ان احکامات کو جو ہم نے نازل کیا ہے، ما انزلنا من البینات والہدی، ان دلائل کو اور ان احکامات کو جو ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے اتارا ہے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے ان کی کتاب کے اندر ان احکامات کو، ان دلائل کو واضح کر دیا ہے، کھول کر بیان کر دیا ہے، اس کے باوجود وہ لوگ چھپاتے ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتے ہیں۔ اللہ لعنت کرتے ہیں یعنی اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کرتے ہیں۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور اللہ اور لعنت کرتے ہیں ان پر اللاعنون، لعنت کرنے والے، یعنی دنیا کی ہر مخلوق ان پر لعنت کرتی ہے۔ مخلوق لعنت کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری مخلوق ان کے لیے بد دعا کرتی ہے۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، کافر کے پیشانی پر ایک ہتھوڑا مارا جاتا ہے، اتنی زور سے ہتھوڑا مارا جاتا ہے، انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق اس کے دھماکے کو، اس کی آواز کو سنتی ہے، ساری مخلوق سنتی ہے، پھر ساری مخلوق اس پر لعنت بھیجتی ہے، اس کافر پر لعنت بھیجتی ہے، بد دعا کرتی ہے۔
پھر اللہ آگے کہتے ہیں سارے مخلوق کی لعنت، اللہ کی لعنت، اللہ اپنی رحمت سے دور کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اپنی رحمت سے اس لیے دور کرتے ہیں، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ حق کو پھیلایا جائے، حق کی نشر و اشاعت کی جائے، یہ اللہ چاہتے ہیں، احکامات کو پھیلایا جائے۔ یہ لوگ ان کو چھپا رہے ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف، اللہ کے منشے کے خلاف اللہ کے احکامات کو چھپاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کرتے ہیں۔ پھر فرشتے لعنت کرتے ہیں، انبیاء علیہم السلام لعنت کرتے ہیں، انبیاء اور فرشتے اور نیک لوگوں کے ان پر لعنت ہوتی ہے، سب اللہ کی رحمت سے اللہ کے سامنے ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ کیوں بد دعا کرتے ہیں؟ اس لیے بد دعا کرتے ہیں، فرشتوں کی خواہش ہوتی ہے، علماء اور نیک لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ دین حق کی اشاعت ہو، حق کا غلبہ ہو، حق ہر طرف عام ہو، ہر طرف پھیلے۔ یہ ان کی مرضی کے خلاف چھپاتے ہیں، اس لیے انبیاء، ملائکہ اور نیک لوگ ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ کافر و فاجر، گنہگار لوگ اور کافر بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اس لیے لعنت کرتے ہیں کہ حق کو چھپانے کی وجہ سے حق ان تک نہیں پہنچتا، حق بات ان کو معلوم نہیں ہوتی۔ جب حق بات ان کو معلوم نہیں ہوتی ہے، عمل کریں گے کیسے؟ حق بات معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ حق پر عمل نہیں کر پاتے ہیں، عمل نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے وہ لوگ بھی اللہ کے ساتھ، وہ لوگ بھی ان لوگوں پر لعنت کرتے ہیں جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں، وہ لوگ بد دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جن لوگوں نے حق کو چھپایا ہے، حق کے نازل ہونے کے بعد، ان کی کتاب میں حق کو ہم نے صاف صاف بیان کر دینے کے بعد، اولئک یلعنہم اللہ ان پر لعنت کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کرتے ہیں، ویلعنہم اللاعنون اور دیگر دوسرے لوگ جو لعنت کرنے والے ہیں سب ان پر لعنت کرتے ہیں۔ ہاں اگر یہ لوگ حق کو چھپانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کے جو دلائل ان کی کتابوں میں موجود ہیں، ان کو چھپانے کے بعد اگر ان لوگوں نے توبہ کر لیا، اور اپنی حالت کی اصلاح کر لی، جن باتوں کو چھپایا تھا ان باتوں کو واضح کر دیا، ظاہر کر دیا، بتا دیا کہ ہماری کتاب کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے دلائل موجود ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے دلائل موجود ہیں، یہ احکامات موجود ہیں، اگر ان لوگوں نے ظاہر کر دیا، توبہ کر لی، اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، تو اللہ کہتے ہیں اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیں گے، اللہ ہی توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، اور جن احکامات کو ان لوگوں نے چھپایا تھا اس کو ظاہر کر دیا، کھول کے بیان کر دیا، فاولئک اتوب علیہم، اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں، میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، میں ہی تو ہوں توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان۔ تو اس آیت کے اندر ان لوگوں کو امید دلائی، حق کو چھپایا ہے تم نے، دلائل کو چھپایا ہے تم نے، ابھی موقع ہے، ابھی مہلت ہے، تم توبہ کر سکتے ہو، اپنے اعمال کو درست کر سکتے ہو، توبہ کر لو، اپنے اعمال کو درست کر لو، اور جن باتوں کو تم نے چھپایا ہے ان کو واضح کر دو، تو تمہاری توبہ قبول کر لی جائے گی، میں توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہوں۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک ضابطہ بیان فرمایا، اگر یہ لوگ توبہ کیے بغیر اسی حالت پہ مر گئے، کفر پر مر گئے، اللہ کی لعنت ہوگی ان پر، فرشتوں کی لعنت ہوگی، اور تمام انسانوں کی ان پر، تمام سب لوگوں کی ان پر لعنت ہوگی۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، سن لو اچھی طرح، جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اور لوگوں کی لعنت ہے، اجمعین ان سب کی، اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا، اسی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، لعنت ان سے دور نہیں کی جائے گی۔ اگر کفر کی حالت میں وہ مر گئے، کفر کی حالت میں ان لوگوں نے دنیا سے پردہ کر لیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، اس لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان سے عذاب کو نہ تو ہلکا کیا جائے گا نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ تو حق کو جو لوگ چھپاتے ہیں، ان آیات کے اندر ان علماء کے لیے، ان جاننے والوں کے لیے جو حق کو چھپاتے ہیں، حق بات ظاہر نہیں کرتے، بڑی سخت وعید ہے۔
حق بات کو اگر چھپایا، جاننے کے باوجود نہیں بتایا، ظاہر نہیں کیا، جن باتوں کو ظاہر کرنا چاہیے تھا، جن باتوں کو صاف صاف بتا دینا چاہیے تھا، ان باتوں کو صاف صاف نہیں بتایا، ظاہر نہیں کیا، تو اللہ کی لعنت ہے ان علماء پر، ان جاننے والوں پر۔ اس کے اندر سخت وعید ہے۔ جاننے کے باوجود اگر نہیں بتا رہے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کسی سے کوئی ایسا مسئلہ معلوم کیا گیا، من سئل عن علم یعلمہ، ایسا مسئلہ معلوم کیا گیا، ایسی بات پوچھی گئی جس بات کو وہ جانتا ہے لیکن اس نے اس کو چھپایا، اس کو بتایا نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الجمہ اللہ من النار، اس کو آگ کا لگام اللہ تعالیٰ لگائیں گے، جہنم میں وہ داخل ہوگا۔ تو سخت وعید ہے ان علماء کے لیے جو جاننے کے باوجود جن باتوں کو بتانا چاہیے تھا ان باتوں کو نہیں بتاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کو عذاب ہوگا دوزخ کا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں علماء حق کی رہبری نصیب فرمائے، علماء حق کو اور علماء کو صحیح باتیں، جن باتوں کو ظاہر کرنا چاہیے، بتانا چاہیے، ان باتوں کو صاف صاف بتا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ اللہ، ہم آپ کے کچھ گنہگار، عاجز و مسکین، کمزور بندے آپ کے در پہ ہاتھ پھیلائے ہیں۔ اللہ، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ ہاتھ آپ کے در پہ پھیلائے جانے کے قابل نہیں۔ اللہ، یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں۔ ہم گندے، ہماری زبانیں گندی، ہمارے دل گندے، ہماری نیتیں گندی، ہمارے ارادے گندے۔ اے اللہ، گندے وجود کے ساتھ آپ کے در پہ آئے ہیں۔ اللہ، آپ پاک ہیں، آپ کا کلام پاک ہے۔ اللہ، آپ اپنے پاکیزہ کلام کی برکت سے، اپنی پاک ذات کی برکت سے ہم سب گندوں کو پاک کر دیجئے، ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا دیجئے، ہمارے جذبات اور احساسات کو پاکیزہ بنا دیجئے، ہماری نیتوں کو پاکیزہ بنا دیجئے۔ اللہ، پاکیزہ زندگی دے دیجئے، پاکیزہ اعمال کی توفیق دے دیجئے، پاکیزہ روزی دے دیجئے، پاکیزہ اعمال کی توفیق دے دیجئے، پاکیزہ لوگوں میں ہمیں شامل فرما دیجئے، آپ کے مقرب محبوب بندوں میں ہمیں شامل فرما دیجئے۔ اللہ، جو آپ کے بندے پاکیزہ ہیں، پاکیزہ اعمال کرتے ہیں، پاکیزہ روزی کھاتے ہیں، پاکیزہ ان کی نیتیں ہیں، ان کے جذبے پاکیزہ ہیں، ان کے ارادے پاکیزہ ہیں، ان کی نگاہیں پاکیزہ ہیں، ان بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما دیجئے، ہمیں بھی شامل فرما دیجئے، ہمارے بیوی بچوں کو شامل فرما دیجئے، ہماری اولاد کو شامل فرما دیجئے، قیامت تک آنے والے ہماری نسلوں کو شامل فرما دیجئے۔ اللہ، دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان ہیں، بچے بڑے جوان، چھوٹے بڑے، عورتیں مرد، سب کو اپنے پاکیزہ بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ ہر ایک کو سچا پکا مسلمان بنا دیجئے، ہر ایک کو اسلام پر، ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما دیجئے۔ اللہ، ایمان کے ڈاکو، ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ظالم طاقتیں مسلمانوں سے اے اللہ ایمان چھیننا چاہتے ہیں۔ اللہ، ہم سب کے ایمان کی بھرپور حفاظت فرما لیجئے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان ہیں سب کو عافیت دیجئے، چین دیجئے، سکون دیجئے، اطمینان دیجئے، سب کو ایمان پہ ثابت قدمی نصیب فرما دیجئے، سب کو ایمان پہ جمع دیجئے، سب کے ایمان کو مضبوط بنا دیجئے، سب کے ایمان کو مضبوط بنا دیجئے، سب کے ایمان کو مضبوط بنا دیجئے۔ اے اللہ، جان جائے چلی جائے، جان اگر دینا پڑے دے دیں، مال دینا پڑے دے دیں، اولاد قربان کرنا پڑے قربان کر دیں، لیکن دین نہ جانے پائے، ایمان نہ جانے پائے، اس مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں۔ سارے اہل ایمان کو اس کی توفیق دے دیجئے، سارے اہل ایمان کو توفیق دے دیجئے۔ اللہ، دنیا بھر میں جتنے غیر مسلم ہیں، جتنی ظالم طاقتیں ہیں، اے اللہ ایمان چھیننا چاہتے ہیں، انہی بھی ایمان دے دیجئے، انہی بھی ایمان دے دیجئے، انہی بھی ایمان دے دیجئے۔ جو علماء پر، صلحاء پر، نیک لوگوں پر، دین کے داعیوں پر، اسلام کی دعوت دینے والوں پر ظلم اٹھانا چاہتے ہیں، ان سب کو ایمان دے دیجئے، ان سب کو ایمان دے دیجئے، ان سب کو ایمان دے دیجئے، ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کر دیجئے، ان کی زندگیوں کو بدل
بدل دیجئے ایمان دے دیجئے اللہ ان ظالموں کو بھی ایمان دے دیجئے اللہ دے دیجئے اللہ ایمان دے دیجئے رب کریم ایمان دے دیجئے آپ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اللہ انہیں بھی ایمان دے دیجئے انہیں بھی ایمان دے دیجئے اللہ دے دیجئے رب کریم دے دیجئے اگر آپ ان کو ایمان دینا نہیں چاہتے ایمان نہ دینے کا فیصلہ کر چکے ہوں پھر آپ ظالموں سے اپنی زمین کو پاک کر دیجئے حق کو غلبہ عطا فرمائیے ظالموں کو نیست فرمائیے اے اللہ اپنی زمین کو ظالموں سے پاک کر دیجئے حق کو غلبہ نصیب فرمائیے اہل حق کی مدد فرمائیے نصرت فرمائیے اللہ دنیا بھر میں جتنے مدارس مکاتب خانقاہیں دعوت و تبلیغ کے مراکز دینی جماعتیں جمعیتیں تنظیمیں اور ادارے ہیں سب کی حفاظت فرمائیے سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے اللہ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائیے سب کو عافیت دیجئے اخلاص دیجئے دین کی خدمت کرنے والوں کو دین کے شعبوں کو دینی اداروں کو جو لوگ تعاون کرتے ہیں محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں خیرخواہی کا جذبہ رکھتے ہیں اچھے مشورے دیتے ہیں اچھی نگاہ رکھتے ہیں محبت بھری نگاہ ڈالتے ہیں ان سب کو ان کی نسلوں کو قبول فرما لیجئے جو مانگا دے دیجئے مانگنا نہیں آتا بن مانگے دے دیجئے مانگنے کا سلیقہ اور ڈھنگ دے دیجئے جب بھی مانگے اللہ آپ سے مانگیں بار بار آپ سے مانگتے رہیں آپ کے در کے خصوصی فقیر بن جائیں ہم ہاتھ پھیلائیں آپ کی رحمت چھم چھم برسنے لگے ایسے فقیروں میں ہمیں ہماری اولاد کو شامل فرما دیجئے اللہم اعطنا ووالدینا واساتذتنا ومشائخنا وإخواننا وأخواتنا وتلاميذنا وخدامنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاکم اللہ